من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال جل سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے نہایت واجب الاحترام معزز بزرگوں دوستوں بھائیوں پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مبارک سنہری سیرت طیبہ کے واقعات سلسلہ وار آپ حضرات کے گوش گزار کیے جاتے ہیں اس دعا تمنا آرزو کے ساتھ کہ اللہ مجھے آپ کو ہر مسلمان کو اپنی اور اپنے محبوب کی سچی پکی حقیقی محبت نصیب فرمائے میرے محترم دوستو پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی جس نے میری سنت سے پیار کیا اصل میں اس نے مجھ سے پیار کیا ومن احبنی کان معی فی الجنہ اور جس نے میری سنتوں سے پیار کر کے مجھ سے پیار کیا یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا
میرے محترم دوستو، اللہ پاک سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، سنتوں کو جان کر سیکھ کر عمل بھی کر کے کوشش کرتے ہیں، اور یہ تمنا اور آرزو بھی کرتے ہیں کہ اے رب کریم شان کریمی کا واسطہ ہو جنت میں بھی نصیب رفاقت حضور کی، آمین سب کہہ لیں۔ آج اس سلسلے کی 16ویں نشست ہے اور ہم سیرت طیبہ کا سفر کرتے ہوئے پہنچے ہیں تعمیر بیت اللہ تک۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس تھی تقریباً، تو بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا مشورہ ہوا۔ ابھی اظہار نبوت نہیں ہوا، نبوت کا پیغام ابھی شروع نہیں ہوا، اس سے بھی 5 سال پہلے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ضرورت پیش اس لیے آئی کہ مکہ مکرمہ میں برابر مسلسل بارشیں ہوئیں، جس کی وجہ سے نشیبی جگہ ہونے کی وجہ سے پانی مسجد حرام میں بھر گیا۔ اس کے نتیجے میں بیت اللہ کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچا، عمارت کچھ بوسیدہ ہو گئی، کچھ کمزور ہو گئی۔ تو مکہ والوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کر لیا جائے۔ اس سلسلے میں محققین کی تحقیق یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر 5 دفعہ ہوئی ہے، یعنی اللہ کا جو گھر ہے خاص اس کی، ویسے دائیں بائیں تو تعمیرات ہوتی رہتی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، خاص بیت اللہ خانہ کعبہ اس کی تعمیر ابتدائے آفرینش سے اب تک 5 دفعہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اس بیت اللہ کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا، فرشتے نے آ کے اس کی بنیادیں بتائیں، یہ جگہ پر آپ نے اس بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس تعمیر کو مکمل کر چکے تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب آپ اس گھر کا طواف کریں، اور پھر وہی یہ بھیجی کہ اے آدم آپ پہلے انسان ہیں جس نے اس کا طواف کیا، اور یہ اللہ کا پہلا گھر ہے جس کا طواف کیا گیا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ اللہ کا یہ گھر سب سے پہلے دنیا کے نقشے پہ نمودار ہونے والی ایک جگہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی یہ تعمیر چلی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ان کی قوم پر جو طوفان آیا اس تک یہ تعمیر چلی، اور جب طوفان نوح آیا جو ایک پورا اور عمومی دنیا کا طوفان تھا، اس میں بیت اللہ کو بھی نقصان پہنچا، اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی تعمیر ختم ہو گئی، بنیادیں دب گئی، اور یوں سمجھ لیں کہ ظاہری طور پر اس کا کوئی نشان بھی نہ رہا۔ پھر دوسری دفعہ اس کی تعمیر کی اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ پاک نے ان کو بھی حکم دیا، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر انہی بنیادوں کی نشاندہی کی جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھدائی کی، وہ بنیادیں نکلیں، اپنے بیٹے کو ساتھ لگایا حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ السلام، اور دونوں باپ بیٹا نے مل کر بیت اللہ کی یہ دوسری تعمیر انہوں نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا، اس بیت اللہ پہ چھت نہیں تھی، اس کی صرف دیواریں تھیں، اور دیواریں بھی بہت اونچی نہیں تھی، ایک عام آدمی کے قد سے ذرا اونچی، یوں کہہ لیں کہ 7-8 فٹ دیوار ہوگی۔ لیکن
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر چھت نہیں ڈالی، اور دروازے بھی دو تھے۔ ایک دروازہ یہی جو آج بھی ہم دروازہ تصاویر میں بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے نظر بھی آ جاتا ہے کہ بیت اللہ کا یہ دروازہ ہے۔ اس کے بالکل دوسری سائیڈ پہ یعنی سامنے والی دیوار میں بھی ایک دروازہ تھا۔ جس طرح یہ دروازہ ہے مسجد کا، ادھر یہ دروازہ ہے مسجد کا، ایسے بیت اللہ میں بھی آر پار دونوں سائیڈ پہ دروازہ تھا۔ اور یہ دروازہ جو بیت اللہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، یہ دروازہ بھی زمین کے ساتھ تھا۔ جیسے عام طور پہ گھروں کے دروازے بنے ہوتے ہیں، یہ مسجد کے دروازے ہیں، زمین کے ساتھ ہوتے ہیں، فرش کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس وقت جو آپ بیت اللہ کو اگر دیکھیں، اللہ پاک ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ ذرا بلند آواز سے کہیں۔ تو بیت اللہ کا دروازہ ایک عام آدمی کے قد سے بھی اونچا ہے، یعنی آدمی اس کو ہاتھ لگائے تو ذرا مشقت کے ساتھ اس کو چوکھٹ کو ہاتھ لگتا ہے۔ پھر ایک ہی دروازہ ہے، سامنے والی دیوار میں دروازہ نہیں ہے، وہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور پھر بیت اللہ کے ساتھ آپ کو ایک ڈی نما شکل چھوٹی دیوار نظر آتی ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ حتیم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی، جو انہوں نے تعمیر کی تھی، اس میں مکمل بیت اللہ تھا، ایسے یہ حتیم شامل تھی، بیت اللہ کا حصہ تھا۔ یہ تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ تعمیر چلی اس وقت تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہو گئی، اس وقت تک یہ تعمیر چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی۔ میرے محترم دوستو، اب مکے والوں نے مشورہ کیا کہ جی اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، یہ کمزور ہو گیا ہے، دیواریں گر رہی ہیں، لہذا اس کو دوبارہ بنا لیا جائے۔ طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں تھے ابو وہب ابن عمر مخزومی، انہوں نے اس مجلس میں یہ رائے دی کہ اگر بیت اللہ تعمیر کرنا ہی ہے، اللہ کے گھر کو دوبارہ بنانا ہی ہے، تو پھر سارے مل کر یہ فیصلہ کرو کہ اس میں سوائے حلال پیسے کے کوئی پیسہ نہیں لگے گا، کوئی غلط قسم کی کمائی، کوئی غلط کام دھندے کا نفع وہ اس بیت اللہ میں نہیں لگے گا۔ اس میں جو بھی کوئی بھی اپنا خرچ کرے گا وہ صرف حلال پاکیزہ اور صاف ستھری کمائی لگائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، لہذا ہم اس کو پاکیزگی کے ساتھ اس کو تعمیر کریں گے۔ چنانچہ مشورہ ہوا، اللہ کی شان، انہی دنوں میں یہ خبر ملی کہ جدہ کے ساحل پر ایک جہاز آ کر ٹکرا کے ٹوٹ گیا ہے، بحری جہاز آیا اور وہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو ولید ابن مغیرہ، یہ مکے کا ایک سردار تھا، یہ جلدی سے وہاں پہنچا اور اس نے جا کر وہاں اس جہاز کی لکڑی کا سودا کر لیا۔ یہ جہاز کی جو لکڑی ہے، ڈیمیج ہو چکا ہے جہاز، تو اب چل نہیں سکے گا، اس کی لکڑی آپ ہمیں سیل کر دیں، ہمیں بیچ دیں، ہم اس سے اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکڑی خرید لی انہوں نے، وہیں ان کو ایک معمار، ایک مستری، ایک کام کرنے والا راج مل گیا، جس کا نام علماء نے باقوم لکھا ہے۔ اس کو بھی یہ ولید ابن مغیرہ ساتھ ہی لے آئے، آؤ ہمارا عبادت گاہ ہماری تعمیر کرنی ہے، ہمارے اللہ کا گھر بنانا ہے، لہذا تم بھی ساتھ ہی آ جاؤ۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر کو کیسے گرائیں۔ ابھی کچھ وقت پہلے، یوں کہہ لیں کہ 35 سال پہلے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کوئی 40-50 دن پہلے یہ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا کہ ابرہہ بیت اللہ کو گرانے آیا اور اس کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اب لوگ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کریں اور ہم پہ کوئی آفت آ جائے، ہم پہ کوئی مصیبت اور عذاب آ جائے۔
تو اب کیا کریں؟ اس معاملے میں سب پھر سر جوڑ کے بیٹھے۔ تو اسی ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ میں پہل کرتا ہوں۔ یہ اٹھا اور اس نے ایک پھاوڑا لیا، ایک اس نے جو ہے وہ بیلچا لیا، یا اس زمانے کے لحاظ سے جو بھی کوئی اوزار گرانے کا تھا، گینتی کہہ لے، کوئی اور چیز کہہ لے، وہ لی اور یہ کہہ کر اللہم لا نرید الا الخیر، اللہ ہمارا خیر کے سوا کوئی ارادہ نہیں ہے، یعنی ہم اس کو گرانا نہیں چاہتے، گرا کے دوبارہ بنانا چاہتے ہیں، خیر کا ارادہ ہے ہمارا، کوئی شر اور برائی کا ارادہ نہیں ہے۔ اس نے بیت اللہ پہ وہ اپنا آلہ چلایا، وہ گینتی ماری، وہ کئی ماری، اور بیت اللہ کی دیوار کو توڑنا شروع کر دیا۔ لیکن لوگوں کا حوصلہ نہیں پڑا، انہوں نے کہا کہ ایک دن انتظار کرتے ہیں، اگر اس کی رات خیر خیریت سے گزر گئی تو کل ہم بھی اس کے ساتھ کام میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر اس پہ کوئی عذاب، کوئی آفت، کوئی مصیبت آ گئی تو پھر جتنا اس نے گرایا ہے اسی کو دوبارہ بنا کے اللہ سے معافی مانگ لیں گے، پھر نہیں چھیڑیں گے۔ رات گزر گئی، ولید ابن مغیرہ اگلے دن ٹھیک ٹھاک پھر بیت اللہ میں آیا، اور مسجد حرام میں آ کے اس نے پھر وہیں سے آگے کام شروع کر دیا۔ اب دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بیت اللہ کو، دیواروں کو بالکل اتار دیا گیا، دروازہ نکال لیا گیا، حجر اسود کو نکال کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا گیا۔ تعمیر کی باری آئی تو قبائل میں تقسیم کر دیا گیا کہ اتنا اتنا حصہ آپ نے تعمیر کرنا ہے، اس دیوار کو آپ نے بنانا ہے، اس کو آپ نے بنانا ہے، اس کو آپ نے بنانا ہے۔ یہ تعمیر سب، کیونکہ سارے ہی قبائل چاہتے تھے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں ہمارا مکمل حصہ پڑے، اس لیے نزاع سے بچتے ہوئے سب کو تھوڑا تھوڑا حصہ دے دیا گیا کہ اس کو آپ تعمیر کریں۔ تعمیر کرتے سے پہلے جب انہوں نے کوشش کی کہ بنیادوں کو بھی ہم کھود لیں، تو کہتے ہیں کہ بنیاد پر جیسے ہی انہوں نے کوئی کئی ماری یا کوئی بیلچا مارا تو ایک دم زوردار دھماکہ ہوا جس سے سب ڈر گئے، اور پھر سب نے یہ طے کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے وارننگ تھی کہ بنیاد کو نہیں چھیڑنا، اوپر کی دیواریں تعمیر کرو، بنیاد وہی رہنے دو جو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی۔ چنانچہ پھر سب نے بنیاد کو وہیں اسی طرح رہنے دیا، اسی کے اوپر دیواریں دوبارہ تعمیر کرنا شروع کی۔ اب قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ دروازے کو اونچا کر دیا جائے تاکہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی بیت اللہ میں داخل نہ ہو، اگر کوئی بیت اللہ میں داخل ہو تو وہ ہماری اجازت سے داخل ہو۔ اس میں سیکورٹی وجوہات تھی یا کیا وجوہات تھی اللہ بہتر جانتے ہیں، بہرحال انہوں نے دروازہ اونچا کر دیا، اور دوسری سائیڈ کا جو دروازہ تھا وہ بند کر دیا، ادھر ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی دروازہ، اور وہ بھی قد آدم سے اونچا کر کے بنایا تاکہ جب بھی اس میں کسی کو داخل ہونا وہ سیڑھی سے داخل ہو اور ہماری اجازت سے داخل ہو، اس کے بغیر داخل نہ ہو۔ تیسرا کام یہ ہوا کہ جب وہ تعمیر کرتے کرتے اس سائیڈ پہ آئے دروازے سے اس طرف، تو وہاں آ کے ان کا حلال پیسہ، حلال کمائی وہ کم پڑ گئی، تو پھر انہوں نے دیوار کو وہیں سیدھا کر دیا اور حتیم کا حصہ بیت اللہ سے باہر نکال کر چھوٹی دیوار کر کے نشاندہی کر دی کہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن ہمارے پاس مال کم ہو گیا اس لیے ہم نے اس کو نشاندہی کر دی، اس کو ساتھ شامل نہیں کیا۔ یہ تعمیر قریش نے کی، اور پھر اگلا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو لکڑی لائے تھے اس لکڑی کی چھت بھی بیت اللہ کے اوپر ڈال دی۔ یہ فرق کر دیا قریش نے۔ اب مسئلہ یہاں پہ آیا کہ بیت اللہ تو ہو گیا تعمیر، اب حجر اسود کو اپنی جگہ پہ کون فٹ کرے؟ حجر اسود کی تنصیب کا جب کام آیا، اللہ کا ایک مبارک پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین حجر اسود کو آنکھیں عطا فرمائے گا،
اور یہ ہر اس شخص کو پہچانے گا جس نے اس کا بوسہ لیا ہو، اور فرمایا یہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود پر پہنچے تو عقیدہ بھی ٹھیک کیا انہوں نے، میرا آپ کا ہر مسلمان کا عقیدہ بھی ٹھیک کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کو، حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود، اے پتھر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ غلط عقیدے والے لوگ آج بھی پتھروں کو پوجتے ہیں، پتھروں پہ سر رگڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ کوئی انگوٹھیوں میں نگینے کے طور پہ پہنتا ہے، ہمیں نقصان سے بچائے گا۔ میرا آپ کا عقیدہ، یقین اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ پوری کائنات میں نفع دینے والا بھی صرف کون ہے اور نقصان سے بچانے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ پاک نفع نہ دینا چاہے، پوری کائنات زور لگا لے، کسی کو رتی کا بھی نفع نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک کسی کو نقصان نہ پہنچانا چاہے، ساری دنیا الٹی لٹک کے اس کو نقصان پہنچانا چاہے، اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں یہ کامل یقین نصیب فرمائے۔ پتھروں میں، درختوں میں، شجر میں، حجر میں، کائنات کی کسی چیز میں جو بھی اثر ہے وہ سب اثر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حجر اسود کو مخاطب کر کے حضرت عمر نے فرمایا کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور اگر عمر نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے محبوب کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو اے پتھر عمر تجھے کبھی نہ چومتا۔ یعنی تجھے صرف چوم رہا ہوں تو اس لیے کہ میرے محبوب نے تیرے اوپر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ علماء فرماتے اگر اللہ پاک موقع نصیب فرمائے حجر اسود پہ ہونٹ رکھنے کا تو ایک تو اس نیت سے رکھنے چاہیے کہ اللہ اس کی برکت سے میری بخشش فرما دے، میرے گناہ معاف ہو جائے، جنت نصیب ہو جائے، اور ایک اس نیت سے بھی ہونٹ رکھنے چاہیے کہ اس پہ میرے محبوب نے اپنے مبارک ہونٹ رکھے تھے۔ حجر اسود کو جب نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود میں نے نصب کرنا ہے، حجر اسود میں نے نصب کرنا ہے۔ لڑائی شروع ہو گئی، تلواریں نکل آئی، قریب تھا کہ ایک بہت بڑی جنگ چھڑ جاتی۔ یہ لوگ تھے جو پانی پلانے پہ جنگ چھڑتی تو صدیوں بیت جاتے، جنگ ختم نہیں ہوتی۔ اب اتنی بڑی سعادت حجر اسود پہ جنگ چھڑتی تو وہاں تو لاشوں کے انبار لگ جاتے کہ اتنے میں ابو امیہ ابن مغیرہ ایک شخص تھا، اس نے، وہ عمر میں سب سے بڑا تھا، اس نے کہا بھائیو لڑو نہ، تلوار نہ نکالو، جنگ نہ کرو، لڑائی نہ کرو، اس طرح کرو کہ آج رات انتظار کرو، کل صبح حرم میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کروا لینا کہ حجر اسود کون نصب کرے گا۔ سارے بیٹھ گئے انتظار میں، مسجد حرام میں رات گزاری کہ اگلے دن صبح سب سے پہلے کون داخل ہوتا ہے۔ اللہ کی شان جب دیکھا تو مسجد حرام میں سب سے پہلے تشریف لانے والے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کہنے لگے جا امیننا، جا صادقنا، امین آ گئے، صادق آ گئے، ہم ان کے فیصلے پہ راضی ہیں، جو فیصلہ یہ فرمائیں گے ہم اس پہ راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں، لیکن جب انہوں نے قضیہ بتایا، اندازہ کریں اللہ نے کیسی زیرک کی، کیسی دانائی، کیسی سمجھ، کیسی بصیرت، فراست، اور اللہ نے عقل نصیب فرمائی تھی۔ پوری کائنات کی عقل، خرد، دانش، ذہانت، سمجھ ایک طرف، میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ ایک طرف، اللہ کی محبوب کی سمجھ سب سے بڑھ کر۔ آپ نے کیسا خوبصورت فیصلہ فرمایا، فرمایا ایک چادر لاؤ، چادر لائی گئی، آپ نے جا کے حجر اسود کے قریب بچھائی، حجر اسود کو خود اپنے دست مبارک سے اٹھا کے چادر پہ رکھا، پھر جتنے قبائل جھگڑ رہے تھے سب کے سرداروں سے کہا چادر کو ایک ایک جگہ سے پکڑ لو۔ سب نے چادر کے کونے پکڑ لیے،
چادر کو سائیڈوں سے پکڑ لیا، آپ نے فرمایا اب اس چادر کو اٹھا کے لے چلو جہاں بیت اللہ میں حجر اسود نصب کرنا ہے۔ اب سارے ہی سردار اٹھا کے لا رہے، وہاں قریب لا کے جب رکھا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ فٹ کر دیا، اور سارے ہی خوش ہو گئے کہ ہمیں سعادت مل گئی حجر اسود کو اٹھا کے لانے کی اور اس کی جگہ پہ لگانے کی۔ اللہ نے ایسا آپ سے فیصلہ کروایا کہ جس کی برکت سے ایک بڑی جنگ سے معاشرہ بچ گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تیسری تعمیر تھی بیت اللہ کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود شامل تھے۔ اس کے بعد پھر چوتھی اور پانچویں تعمیر ہوئی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز میں اگلی فرصت میں کروں گا، اور اس کا سبب کیا بنا، وہ کیوں کی گئی، وہ بھی تذکرہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی سیرت ذوق و شوق محبت کے ساتھ سننے کی، اپنانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔